جی ہاں، جاپان دنیا کا سب سے زیادہ مقروض ملک ہے۔ جاپان کی معیشت دنیا کی تیسرے نمبر پر مضبوط معیشت مانی جاتی ہے۔ جاپان کی سالانہ جی ڈی پی 4.941 ٹریلین ڈالر ہے، جبکہ قرضوں کا مکمل حجم 9.21 ٹریلین ڈالر ہو چکا ہے۔ اس قرض کا اندازہ اس طرح لگائیں کہ ترقی یافتہ ملک جاپان پر قرضوں کا حجم اس کی سالانہ جی ڈی پی کا 266% بنتا ہے۔ امریکہ پر قرضوں کا حجم 31 ارب ڈالر ہے، جو کہ امریکہ کی سالانہ جی ڈی پی کا 98% بنتا ہے، جبکہ پاکستان کی سالانہ جی ڈی پی کا 89% قرض ہے۔ مگر پھر بھی پاکستان پر ڈیفالٹ کے خطرات پچھلے چند مہینوں سے منڈلا رہے ہیں۔ صورتحال اس قدر گمبھیر ہو چکی ہے کہ پاکستان کو قرض کی گزشتہ اقساط کی ادائیگی کے لیے نیا قرض لینا پڑتا ہے۔ پہلے جانتے ہیں کہ جاپان پر قرض جاپان کی سالانہ جی ڈی پی کا 266% تک کیسے چلا گیا۔ 1990 تک جاپان کی سالانہ جی ڈی پی کا 39% تک قرض تھا، جبکہ 90 کی دہائی کے بعد مالیاتی نظام اور ریل اسٹیٹ کا نظام تقریباً تباہ ہو گیا، اور مزید سن 2010 تک جاپان کی سالانہ جی ڈی پی کا قرض 200 گنا تک بڑھ گیا۔ 2011 کے سونامی سے لے کر کرونا تک کے سفر میں جاپان پر قرضوں کا مسلسل مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ قرضوں میں مزید مسلسل اضافے کے باوجود جاپان آخر ڈیفالٹ کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ جاپان کا زیادہ تر قرضہ اس نے اپنی کرنسی جاپانیز ین میں ہی واپس کرنا ہے۔ جاپان نے قرضے سرکاری بانڈز کی شکل میں انتہائی کم منافع میں لیے گئے ہیں، اور یہ قرضے جاپان کے سرمایہ کاروں کو فراہم کیے گئے تاکہ جاپان کی ایکسپورٹس کو بڑھایا جا سکے۔ سرمایہ کاروں پر جاپان کی حکومت کا قرض 8.3 ٹریلین ڈالر ہے۔ جب کوئی ملک اپنے قرضوں کی واپسی بروقت نہیں کر پاتا، یا جب ایکسپورٹس کی ادائیگی یا خریداری کی سکت ختم ہو جائے تو ملک ڈیفالٹ ڈکلیئر ہو جاتا ہے۔ یہی کچھ سری لنکا کے ساتھ ہوا، مگر جاپان نے عالمی سرمایہ کاروں کو 90% تک قرض دیا ہوا ہے تاکہ ایکسپورٹس کو بڑھایا جا سکے۔ در حقیقت اب چائنا کی پروڈکٹس کم قیمت میں عالمی منڈیوں میں میسر ہیں، جس کی وجہ سے جاپان کو ایکسپورٹس میں مسائل درپیش ہیں، مگر بیرونی عالمی سرمایہ کار جاپان کے قوانین اور ٹیکنالوجی پر اعتماد کرتے ہیں، اور جاپانی قوانین سرمایہ کاروں کو زیادہ منافع کی بجائے سیف انویسٹمنٹ اور استحکام کو ترجیح دیتا ہے، جس کی وجہ سے سرمایہ کار خود کو جاپان میں انویسٹمنٹ کرنے سے محفوظ سمجھتے ہیں۔ جاپان کا زیادہ قرضہ اس کی اپنی کرنسی جاپانیز ین میں ہے، جس کی وجہ سے جاپان کے ریزروز اور بینکس کو عالمی کرنسی کے اتار چڑھاؤ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جاپان نے مشکل ترین وقت میں قرضہ لیتے وقت آسان شرائط پر قرضہ لیا اور قرضے کو سرمایہ کاروں کو تقسیم کر کے مزید معیشت کو مستحکم بنایا۔ اس کے برعکس پاکستان میں قرضوں کو انسانی بہبود و فلاح اور ترقی کے لیے استعمال نہ کیا جا سکا۔ جاپان پر کثیر قرضے کے باوجود ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں، جبکہ پاکستان کو سنگین معاشی مسائل درپیش ہیں اور احتساب کا عمل نہ ہونے کے برابر ہے۔ عالمی ماہرین اور سروے رپورٹس کے مطابق پاکستان کو درپیش معاشی مسائل کی وجہ کرپشن اور احتسابی عمل کا نہ ہونا ہے۔ کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ پاکستان کے معاشی مسائل کا حل کیا ہے اور احتسابی عمل کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے۔